پھر چونکہ مشکلات کی بات ہو رہی ہے، امتحان اور آزمائش کی بات ہو رہی ہے اور صبر کی بات ہو رہی ہے، تو آنے والی آیت میں جو ہے دنیا کا بہترین صبر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی شاعر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو گویا کہ صفا اور مروہ کے ساتھ ہماری جو سوچ جڑتی ہے وہ کس کے ساتھ جڑتی ہے؟ حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ۔ تو یہاں پہ ایک بات جو ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا کا بہترین صبر جو ہے ہمیں اس عورت میں نظر آتا ہے کہ بچہ پیاس سے رو رہا ہے، صحرا ہے، ویرانگی ہے، کوئی آثار نہیں ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے، کوئی سپورٹر نہیں ہے، اور اس وقت میں اس عورت کا یہ صبر کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے کرتے اپنی اولاد کے لیے پانی تلاش کر رہی ہے، تو یہ بہترین صبر کی مثال ہے۔ پھر اس کے بعد صفا لفظ جو ہے یہ صفی سے ہے، اور صفی کا مطلب ہوتا ہے چننا، کسی کو محض اپنی چوائس کی وجہ سے چن لینا۔ اس لیے یہ لفظ قرآن پاک میں صرف نبیوں کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ محض اللہ تعالیٰ کی چوائس ہوتے ہیں۔ اور صفا کو صفا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ جو صفا پہاڑی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی پہاڑی ہے، اور جو مروہ ہے یہ مرآ سے ہے، اور مرآ سے ہی امراتن کا لفظ بھی بنتا ہے جو کہ عورت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو گویا کہ مروہ کی نسبت جو ہے وہ مرآ کے ساتھ ہے، عورت کے ساتھ ہے۔ اور یہی دو پہاڑیاں ایسی ہیں صفا اور مروہ کے جہاں پہ بعض روایات کے مطابق آدم علیہ السلام اور اما حوا کی ملاقات ہوئی تھی، اور یہی صفا اور مروہ ہیں جہاں سے ہماری یادیں جو ہیں حاجر علیہ السلام کے ساتھ اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن حج البیت، بس جو کہ تم میں سے جو ہے میرے گھر کا حج کرتا ہے، اوی تمرا یا پھر عمرہ کرتا ہے، فلا جناح علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا، جو کوئی دل کی خوشی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بہت قدردان ہے اور جاننے والی ہے۔ اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے شاکرون کا لفظ آیا ہے، یہ شین کاف را سے ہے، اسی سے شکر بھی نکلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام شاکرون بھی ہے اور شکورون بھی ہے۔ جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ شاکر اور شکور کا کیا فرق ہوتا ہے، مگر اس کا جو ایک معنی بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ شکر کہا جاتا ہے کہ چیز بہت تھوڑی ہو اور اس کا نفع بہت زیادہ ہو، جیسے کہ وہ جانور جو کہ بہت تھوڑا چارہ کھاتا ہو مگر دودھ بہت زیادہ دیتا ہو، تو اس کے عربی زبان میں دعوت الشکور کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی زمین کو بھی الارض الشکور کہا جاتا ہے، کیونکہ زمین جو ہوتی ہے ہم اس کو بہت تھوڑا دیتے ہیں، وہ ہمیں بہت زیادہ نفع دیتی ہے۔ ہم محض ایک بیج اس کے اندر ڈالتے ہیں، وہ ہمیں اتنی بڑی فصل جو ہے وہ دیتی ہے، جس سے ہزاروں مخلوقوں کا جو پیٹ ہے وہ بھرتا ہے۔ تو گویا کہ کسی چیز کو بہت تھوڑا دینا اور اس کا آگے سے بہت زیادہ دینا جو ہے وہ شکر کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ اس کا خوبصورت معنی سمجھیں کہ جب انسان بہت تھوڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو بہت زیادہ کچھ دیا ہوتا ہے، پھر انسانی اعمال کے اوپر جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں شاکر بھی ہوں، شکور بھی ہوں، کہ انسان کا عمل بہت چھوٹا ہوتا ہے، انسان کی نیکیاں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، وہ اتنی بڑی جنت کا ریوارڈ نہیں بن سکتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی نیکی کو بہت بڑا کر دیتے ہیں اور اس کا بہت بڑا اجر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ شکور ذات ہے، شاکر ذات ہے، کہ اپنے بندے کے چھوٹے چھوٹے عملوں پہ اسے بہت بہت بڑا اجر دینے والی ہستی۔ پھر آیت نمبر 159 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں